الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومحبوبنا وطبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن ثم اتبع ما فيها هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وفي رواية ومن اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، بولیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان میں سے مومن بننا، کامل مومن بننا نصیب فرمائے۔ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت اس کو یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اور مومن کامل بن کے پھر مر جانا۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان یعنی ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ جوان ہے یا بے جان ہے؟ ہمارا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ جوان ہے یا بے جان ہے؟ اس کو ہمیں کلام اللہ سے پوچھنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جاننا پڑے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نقل، ایک ہوتی ہے اصل، ایک بے جان ایک با جان۔ ایک شیر، ایک بڑی سی شکل شیر کی پارک میں بنی ہو، بچوں کو آپ گھمانے لے گئے، بچے نے دیکھا شیر ہے، بڑے بڑے دانت ہے، بڑی بڑی آنکھیں بھی نظر آ رہی، آنکھیں سرخ بھی ہیں، لیکن بچے کو یہ پتا ہے کہ یہ کیسا ہے؟ با جان یا بے جان؟ بے جان ہے نا؟ کیسا ہے بولو؟ بے جان۔ تو بچہ کیا کرے گا؟ اس پہ سوار ہوتا ہے، اس سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اسے مارتا ہے، کیونکہ بچے کو پتا ہے تو شیر، لیکن کیسا ہے؟ بے جان۔ سنیک، سانپ، آدمی نام بھی سنے نا کہ آج گلی میں فلانے گھر کے اندر سانپ دکھا تھا، اپنے گھر میں بھی رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، چونک جاتا ہے، اور وہی سانپ پلاسٹک کا، ربڑ کا بازار سے لے کر آیا، اس سے بچے کھیل رہے، وہ سانپ کی ذرا سی بھنک کیا پتا کیا چلا، خبر کیا سنی، ڈر جاتا ہے
اور یہاں سانپ سے کھیل رہا ہے کہ اس میں سے جان نکال لی. کیا نکال لی؟ جان نکال لی. تو ایک ہے ایمان جو ہے جوان اور ایک ہے ایمان جو ہے بے جان. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بخاری شریف میں ایمان کی حقیقت کا باب ہے وہاں حضرت شیخ کی تقریر لکھی ہوئی ہے. حضرت شیخ کی درس بخاری ہے نا، اس میں بات لکھی ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر جو ایمان کی روشنی اور نور جو جل گیا، جو جاگ گیا، جو روشن ہو گیا، وہ دنیا کی کسی مشغلے میں جائے گا سوائے دو چیزوں کے، یہ ایمان کا نور انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کہیے الحمدللہ. وہ دو چیزیں کون سی پتہ ہے؟ اگر اللہ کا فضل و کرم ہمارے اندر نہیں ہے، وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے شرک. کفر اور شرک کے علاوہ ایمان کے نور کو، اس کلمے کے نور کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی. کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ایک بار توبہ کی، غرغرے میں روح آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ایمان کی حقیقت اور بے جان ایمان کی علامت دونوں کلام مجید میں بیان فرمائی. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. ایک ایمان کی طاقت اور ایک قوت ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کیفیت ہمارے لیے نمونہ ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھائے جاتے ہیں، تلیت علیہم، تلاوت نہیں، ناظرہ نہیں، قرات نہیں، جب انہیں احکامات خداوندی سمجھائے جاتے ہیں تو صحابہ یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس عمل کو، اس حکم کو، اس فرمان کو پورا کرنے میں اپنی بشارت اور خوش قسمتی کو سمجھتے ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے تو صحابہ یہ کوشش کرتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، آیت کریمہ نازل ہو گئی. دیکھو ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان جوان ہونے کی نشانی کیا ہے. شراب کے حرام ہونے کا تیسرا اسٹیپ، لاسٹ حکم، فائنل لو اللہ کی طرف سے آ گیا. ادھر ابو طلحہ کے گھر میں شراب نوشی کا دور چل رہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سوتیلے باپ ہوتے ہیں. ابو طلحہ نے جب باہر کسی کے اعلان کی آواز سنی کہ کوئی اعلان کچھ کر رہا ہے تو حضرت انس سے کہا ذرا بیٹے آواز دینا، کان دینا، کون اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آواز سنی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ جل شانہ نے آج سے شراب کو، جوئے کو، اسکیم کو، پھال لینے کو، راشی دینے کو، اپنے نام کے ساتھ تارے اور ستارے ملانے کو حرام قرار دے دیا ہے. جیسے انس بن مالک نے یہ بات سنائی نا، جو ہاتھ میں تھی وہ پھینک دی، برتنوں میں تھی وہ بہا کر توڑ دی، جو حلق میں تھی وہ قے کر دی، جو پیٹ میں تھی نا وہ بس زبردستی نکال کر باہر الٹ دی، قے کر ڈالی، سارا پیٹ خالی کر ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جوان تھا، اس نے اپنی طاقت دکھائی. آج ایمان جوان نہیں ہے، وہاں حرام کو پیٹ سے نکال دیا. یہاں ایمان کمزور ہے، بے جان ہے، تو حرام کو اندر لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. ایمان جوان تھا، ایمان جوان تھا
تو رات کے وقت میں حجاب کی آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک جملہ سن لیں، یاد رکھ لیں، برقع فرض نہیں ہے، برقع فرض نہیں ہے، پردہ فرض ہے۔ پردہ اسے اس لباس کو کہتے ہیں، اس چادر کو کہتے ہیں جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ اس لباس میں جوان ہے یا بوڑھی۔ پردہ اسے کہتے ہیں، برقعے کو پردہ نہیں کہتے۔ ہم سمجھتے پردے والی جا رہی، نہیں، بعض فیشنیبل پردے مارکیٹ میں اسلام دشمنوں نے ایسے بھی ڈالے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے چھپانے کو کہا، انہی چیزوں کی جگہوں پر ڈیزائن بنائی جاتی ہیں تاکہ نظر جائے تو وہی جائے، کہاں پردہ رہا۔ خیر، ایمان جوان ہے، رات میں پردے کی آیت نازل ہوئی، عورت کی صحابیہ رضی اللہ عنہا کی ہمت نہیں ہے بغیر چادر کے مسجد سے نکل کے گھر تک بھی جائے۔ کیا ہمارا ایمان، اللہ اکبر، آپ کی توجہ سے ایک بات یاد ہے، کہیے الحمدللہ۔ حضور گھر کے دروازے پہ تشریف فرمائے، ایک آدمی کا گزر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس آدمی نے حضور کے گھر میں جھانکا، حضور کے گھر میں جھانکا، دیکھا، یوں دیکھا، توجہ سے پورا دیکھا، یعنی گھر کے اندر نظر ڈالی۔ حضور کے دست مبارک میں ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، عصا ہوا کرتی تھی، یہ عصا نبی کی سنت ہے، اللہ کرے ہمیں عمل کرنا آ جائے۔ اس عصا کے اندر آگے کچھ دانت تھے، شمائل ترمذی میں ہے، کچھ دانت تھے، کبھی کبھی آپ اس سے کھجاتے تھے، کبھی پیٹھ پر کھجا لیتے تھے، اور جب استنجا کو جاتے اسی عصا مبارکہ سے زمین کو پہلے نرم کرتے، نرم کرنے کے بعد پھر استنجے سے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، چھوٹے استنجے سے۔ یہاں بھی سنت ہے، نرم زمین میں استنجا کرو۔ اب حضور نے وہ لکڑی جو ہے نا یوں اس کے سامنے سونٹی، صحابی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جیسے انار نچوڑا جائے نا ایسا سرخ ہو گیا۔ حضور غصے میں آ گئے، اور اس بندے نے جس نے اندر نظر ڈالی تھی، حضور یوں ارشاد فرمانے لگے، جی ایسا کرتا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال لوں۔ کیا ہمیں یہ غیرت آتی؟ کیا ہمارا ایمان ایسے وقت میں جوش میں آتا ہے؟ کیا ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے ایسا کرتے ہوئے؟ کہ کوئی اگر ہماری وائف سے، گھر والی سے، شریک حیات سے کوئی جو ہے بات کر لے، کوئی دیکھ لے، کوئی کچھ بھی آتی ہے؟ کیا جوان بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کوئی ہلے ملے جلے فرینڈ شپ کرے یا ان کے ساتھ کوئی چاٹ کرے، انہیں چٹ کر جائے، کیا ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بتائیے ایمان جوان ہے یا بے جان؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ جب اللہ کی طرف سے کلام اللہ میں کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ایمان والے آپس میں خوشیاں بانٹنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اس آیت سے، اس اللہ کے حکم سے ہماری زندگی میں کیا خوشیاں بکھر آئیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں بکھر جاتی ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، یوں نہیں کہتے ہمیں کیسا فتویٰ سنا دیا، ڈانٹنے کے سوا مولانا مقصد کو کچھ ملتا ہی نہیں، ایسا نہیں، خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں،
دل مچلنے لگتے ہیں، ایمان جوان ہو جاتا ہے، وہ یعنی ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کے فیس ایکسپریشن خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی علامت۔ ایک اور علامت ہے، کلام اللہ ہے، نہ سناؤ تو میں خیانت کرنے والا ہوں گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ اکبر۔ اس سے بعد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب مومن کی شان اور کلام اللہ پر مومن کا ایمان عجیب بیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سمجھا اور سیکھا، ثم اتبع ما فیہ، اور پھر اس میں جو احکام ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن دی گئی ہے، جیسی راہ صراط مستقیم بتلائی گئی ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے پہ چل پڑا۔ ایک دن میں ہم مومن کامل نہیں بن جائیں گے، ایک دن میں ہم مسلمان کامل نہیں بن جائیں گے، نہ میں نہ آپ، کچھ نہیں، جان بھی چلی گئی نا اگر اتباع قرآن کرتے ہوئے تو ہمارا سستا سودا ہے۔ اس لیے کہ کسی نے کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان کس کی ہے؟ ہماری تھوڑی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کتاب المغازی کی روایت ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ میرا جی چاہتا ہے اللہ کی مرضی پہ ایک بار میری جان لے لی جائے، پھر جان ملے، پھر لے لی جائے، پھر مجھے جان اور روح ملے، پھر اللہ کے نام پہ لے لی جائے، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ کے نام پہ قربان ہوتا جاؤں، اللہ مجھے جانیں دیتا جائے۔ ہم نفس تو قربان کریں، ہم کم از کم اپنی خواہش تو قربان کریں، اپنی چاہت کو تو میرے پیارے آقا کی جان پہ قربان کرنا سیکھیں نا۔ حضور فرماتے ثم اتبع ما فیہ، پھر جیسا قرآن کہتا ہے ویسا اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے کلام اللہ کا اتباع کرے۔ کلام اللہ کا یعنی سنت رسول اللہ کا اتباع کرے۔ اللہ جل شانہ دو انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام بولو؟ دونوں انعام چاہیے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ دو انعام اللہ جل شانہ اسے دو انعام دے گا۔ لا یضل فی الدنیا، اللہ جل شانہ اسے دنیا میں ضلالت سے، گمراہی سے حفاظت کر لے گا، بچا لے گا، اور اس سے بڑا انعام، اللہ اکبر، اس سے بڑا انعام جہاں سوائے خدا کی رحمت کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی لیے تو کتنی بڑی فضیلت ہے، آدمی تنہائی میں بیٹھے اللہ کے انعامات کو یاد کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تنہائی میں بیٹھے، دیکھو کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے، تنہائی میں بیٹھے کہیں بھی بیٹھ جائے اور پھر سوچے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی۔ جنہیں ایمان نہیں ملا وہ مر کے مٹی نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ ارے میں تو مروں گا تب بھی اس سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ میرے سب معاف کر دے۔ ارے میرا اللہ تو وہ ہے، میرے عیب کو جو چھپائے اسے بھی اللہ قیامت میں رحمت میں چھپا لے گا، اور میں اللہ سے نافرمانی کروں۔ میرا رسول تو وہ ہے جو قیامت میں جب تک میں مومن جنت میں نہیں جاؤں گا جنت میں تب تک نہیں جائے گا۔ میں تو وہ ہوں جس کی اللہ جل شانہ نے آخری سانس میں بھی توبہ قبول کی۔ میں وہ ہوں جس کی آنکھ میں بھی اگر توبہ کی نیت کا آنسو آ جائے تو اللہ معاف کر دے۔ جب تنہائی میں آپ بیٹھیں گے نا، حضور فرماتے ہیں تنہائی میں بیٹھا، اللہ کی نعمتیں یاد کی، اور پھر
اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کے بعد اپنی نافرمانیاں اور گناہ اور ناشکری بھی یاد کی. یاد کرتے کرتے دل میں سے آہ نکل گئی نا, اللہ معاف کر دے گا. معاف کر دے گا ہی نہیں, اس توبہ والے کی اس حال میں موت آ گئی نا, اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ میدان محشر میں عطا کر دے گا. وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ. جس نے کلام اللہ کا اتباع کر لیا, محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لی, اللہ دنیا میں گمراہی سے اور میدان محشر میں حساب کی تکلیف سے بچا لے گا. وفی روایت من اقتدى بکتاب اللہ لا یشقى فی الدنیا لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ. جس نے کلام اللہ کی اتباع کر لی, اللہ تعالیٰ دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں بدبختی سے بچا لے گا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. ایک مومن کے ایمان کی تھی کہ آیت نازل ہوئی تو بشارتیں سنا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. ایک اور علامت بھی ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, بولو آمین. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے. اور جب کلام اللہ کی آیت اترتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, کوئی حکم سنایا جاتا ہے, کچھ بندے وہ ہیں جو بیٹھے تو ہیں مجلس مصطفیٰ میں. کہاں بیٹھے ہیں؟ مجلس مصطفیٰ میں. کس جگہ میں؟ حرم محترم میں. سنایا جا رہا ہے کلام اللہ, سنانے والا ہے رسول اللہ, موجود مجمع ہے بیت اللہ میں, لیکن پھر بھی محروم کیسی؟ اللہ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے. اللہ اکبر. کچھ قرآن کی آیتیں وہ ہوتی ہیں نا, سنانے سے بھی جی ڈرتا ہے. قرب قیامت ہیں. میرے بچوں کو پوچھو, کبھی کبھی میں تلاوت کرتے ہوئے کچھ آیتیں سنا دیتا ہوں نا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. ایک دوسرے کو کنکھیوں سے, آنکھوں میں, نین میں اشارے کرتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. اور مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھنا ایک دوسرے کو کون ہی مارتے ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے آیت کلام اللہ کی مذاق کی, مسلمانوں پہ جو حکم نازل ہوا اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے, ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سارے تانوں کی جو ایک دوسرے میں کانا پھوسی کر رہے تھے, کسی مسلمان نے سن تو نہیں لیا. یہ قرآن کی آیت, وہ یوں کہتے آپس میں, صرف اللہ قلوبہم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے جنہیں کلام اللہ کی آیت اور احکامات سے نفرت ہونے لگتی. صرف اللہ قلوبہم. اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے, دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, دلوں کی سختی آ جاتی ہے. صرف اللہ قلوبہم. اسی لیے سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کے لیے حفاظت کلام اللہ میں ہے. مومن کے لیے حفاظت, فتنوں سے حفاظت کلام اللہ میں ہے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول شاید میں نے پہلے سنایا تھا. اپنے گھروں میں دور آخر میں کلام اللہ کے ترجمے سناؤ, کلام اللہ سمجھاؤ. غلط فہمیاں, یہاں تک کہ قرب قیامت میں جو احادیث میں آیا, مسلمان ہی اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والا ہو جائے گا. مسلمان کیوں انکار کرے گا؟ اس لیے کہ اسے بیچارے کو پتا نہیں تھا, آج تک جانتا نہیں تھا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیسی کیسی باتیں کی. جانتا نہیں میرا رب کیسا رحم کرنے والا ہے. اسے پتا نہیں میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو نا, حضرت وحشی بن حرب کی شاید میں نے گزشتہ بات سنائی تھی, کتنا بڑا انہوں نے قتل کیا ہے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابی کو بھیج کر اور طائف سے بلا رہے ہیں. اتنے بڑے گناہ تو ہم سے نہیں ہوئے نا, اتنے بڑے گناہ نہیں ہوئے, تو ہمارے اندر
ایمان ہے چاہے بے جان ہے، اس کی قوت پیدا کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ ہے۔ اس کی قوت پیدا کرنے کے لیے پہلے جیسے کوئی بھی حکیم ہے نا، دوائی ڈاکٹر دینے سے پہلے جسم میں جو بیماری ہے اسے ختم کرتا ہے، اسے ختم کرنے کے بعد پھر وٹامن اور انرجی کی دوائیاں دیتا ہے، قوت کی دوائیاں معجونات بعد میں دی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر جو سستی ہے، جو ہمارے اندر اعمال صالحات سے بھاگنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ایڈ ہو گئی، اور وہ ختم کیسے ہوگی؟ اس کا ایک ٹونک بہت آسان ہے، بہت آسان، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب العالمین رحمت للعالمین کی زبانی گویا ہے، امت مومنہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی فرما برداری نہ زبان سے کی نہ عمل سے کی، پھر بھی مایوس نہ ہو۔ یہ کس کے لیے آیت اتری؟ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک نہ زبان سے کوئی شکرانہ ادا کیا، نہ بدن سے کوئی اطاعت کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کون سے معاف کرے گا؟ بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے، علانیہ یا چھپ کر کیے ہوئے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کے بعد کیسی معافی؟ دنیا والے تو ایک مرتبہ گناہ ہو جائے ساری زندگی بلیک میل کرتے ہیں، بار بار آنکھیں دکھا کے پریشر ڈاؤن کروا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے مجمع میں سر جھکوا دیتے ہیں، نگاہوں پہ شرمندگی بار بار لانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ وہ تو رب العالمین ہے، جس کے ذریعے سے سنایا وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تانا بھی نہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے من ستر عورت اخیہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ تو ایسا چھپائے گا دنیا میں بھی ثبوت کوئی نہیں، میدان محشر میں بھی گواہ کوئی نہیں۔ اس رب کے در پر ایک ہی ٹونک ہے، توبہ کر لو، 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھ لو۔ نہیں آتی پڑھنا؟ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، ایک بار تنہائی میں کہو گے نا یا ربی، جیسے ہم ایک بار کہتے ہیں یا ربی، انسان اور مخلوقات تو کہیں بیزی اور غافل ہو سکتے ہیں، رب 3 بار کہتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ اس لیے ساری غفلت، قساوت قلب، دل کی سختی، ایمان بے جانی، یہ ختم کرنے کے لیے ایک توبہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمان بے جان ہو چکے ہیں، قوت چھوڑ چکے ہیں، گناہ سے بچاتے نہیں، نافرمانی چھڑاتے نہیں، خواہشات سے دور کرتے نہیں، نفس کی غلامی سے آزادی دیتے نہیں۔ اللہ ہمیں اطاعت کلام اللہ، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، ایمان کی جوانی اور ایمان کی قوت نصیب فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔